عزت مانگنے سے نہیں ملتی ہے، یہ بات مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی، اور یہ غلطی ہر اچھی عورت کرتی ہے، اور پھر ہم لوگ شکایت بھی خود ہی کرتے ہیں۔ لوگوں کو آپ جتنا اپنے اوپر چڑھائیں گے لوگ چڑھتے جائیں گے، بدلنا آپ کو پڑے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں سب خیریت سے ہوں گی۔ آج میں بنا رہی ہوں اپنی پسند کا کھانا۔ مجھے شلجم کی بھجیا اور اس کے ساتھ مکئی کی روٹی بہت پسند ہے۔ اچھا، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خواتین پورا ہفتہ یہ سوچ کر کھانا بناتی ہیں کہ یار یہ بنا لیتے ہیں، بچے بھی کھا لیں گے، ہسبینڈ بھی کھا لے گا۔ کبھی ہم یہ سوچ کے کھانا نہیں بناتے ہیں کہ یار آج اپنی مرضی کا کچھ بنا لیتی ہوں، چلو بچے اور ہسبینڈ کی مرضی سے کل بنا لوں گی، یا وہ ایک دن کمپرومائز کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ جب تک اپنی پسند ناپسند گھر میں نہیں رکھیں گی تو نہ آپ کے ہسبینڈ کو ٹینشن ہے اس بات کی اور نہ بچوں کو، وہ بھی آپ کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ خود کو ضرور اہمیت دیا کریں تاکہ لوگ بھی آپ کو اہمیت دیں۔ تو آج میں بناؤں گی شلجم اور ساتھ میں مکئی کی روٹی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ آج میں کوئی موٹیویشنل بات نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کسی کو قصوروار ٹھہراؤں گی۔ آج میں اپنی زندگی کا ایک جو سچا تجربہ کہہ لیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی، اور جب سمجھ آئی تو زندگی، رشتے اور لوگوں کا بیہیویئر سب بدل گیا۔ میں بھی کبھی یہ سوچتی تھی کہ اگر میں سب کے ساتھ اچھی رہوں گی، ہر بات برداشت کروں گی، ہر وقت اویلیبل رہوں گی تو لوگ خود بخود میری عزت کریں گے۔ میں نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی کو نہیں کہا۔ ہمیشہ یہی سوچا کہ چلو چھوڑو، رشتہ خراب نہ ہو جائے، چلو برداشت کر لیتی ہوں، چلو میں ہی ایڈجسٹ کر لیتی ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میں جتنا زیادہ جھکتی گئی لوگ اتنا ہی اوپر چڑھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھ سے مشورہ کم اور اپنے فیصلے زیادہ سنانے لگے ہیں۔ میری رائے کو نظر انداز کیا جانے لگا، میری تھکن کو میرا ڈرامہ سمجھا گیا، میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھا گیا، اور سب سے تکلیف دہ بات، میں یہ سب خاموشی سے سہتی رہی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی اچھا ہوتا ہے، شاید یہی صبر ہے، یا پھر شاید یہ ایک اچھی عورت کی پہچان ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو زبان نہیں لڑاتی ہے، جو آگے سے جواب نہیں دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم بچپن سے ایک چیز سنتے آتے ہیں تو وہ مائنڈ میں ہمارے بیٹھی ہوتی ہے، چاہے آپ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں۔ کچھ چیزیں جب آپ جیسے جیسے گرو کرتے ہیں، ایک چیز مسلسل سنتے ہیں بڑوں سے، تو وہ ویسے بھی مائنڈ میں آپ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو میرے بھی مائنڈ میں تھا کہ اگر میں آگے سے جواب دوں گی یا اپنے لیے سٹینڈ لوں گی یا کسی کام سے میں منع کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی کو تو تمیز ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ تھا کہ لوگ میرے بھائیوں کو، میرے گھر والوں کو، میری امی کو یہ نہ کہیں کہ تمہاری بیٹی کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ تو اس لیے میں بھی اچھی عورت بننے کے چکر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر ایک دن میں ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ اگر میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی اور سب کچھ ایسے ہی برداشت کرتی رہوں گی تو یہ کب تک چلے گا۔ اس دن میرے دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا، اور ایک بات جو میرے اندر چبھ گئی کہ یہ کب تک ایسے چلے گا۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹتی، میں نے ڈیلی آبزرو کرنا شروع کر دیا لوگوں کے بیہیویئرز کو، لوگوں کی باتوں کو۔ پہلے میں آبزرو نہیں کرتی تھی، اتنا لائٹلی لے جاتی تھی۔ بعض اوقات نا جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی راستہ دکھانا چاہتا ہے تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، آپ کے آس پاس وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ غور سے آبزرو کرو۔ تو میں کیونکہ بکس پڑھتی تھی، مختلف میگزین وغیرہ گھر میں آتے تھے، تو میں جیسے کوٹس وغیرہ ہو گئے، موٹیویشنل چیزیں ہو گئی، وہ میں شروع سے بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ تو میری آنکھوں کے سامنے وہی چیزیں آنا شروع ہو گئی جو میرے اندر چل رہا تھا۔ تو پھر میں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، پرکھنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لوگ میری عزت اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ میں خود اپنی عزت نہیں کر رہی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ جب تک میں اپنے لیے کچھ نہیں کروں گی تب تک کوئی دوسرا میرے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ تو تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ لوگ آپ کی عزت تب کرتے ہیں جب آپ حد سے زیادہ سہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت خاموشی سے، سب برداشت کرنے سے نہیں ملتی، عزت خود کو اہمیت دینے سے ملتی ہے۔ اور جیسے ہی مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی، یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے، تو میں نے سب سے پہلے ہر بات پر فوراً ہاں کہنا چھوڑ دیا۔
میں نے یہ مان لیا کہ میرا وقت بھی قیمتی ہے، میری انرجی بھی لمیٹڈ ہے، اور میری خاموشی کوئی اجازت نامہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے تو میں پہلے رک کر سوچتی ہوں کہ یہ کام کرنا کیا واقعی میرا فرض ہے یا صرف میری عادت بنا لی گئی ہے۔ اچھا، میں نے پھر ہر بات کو ایکسپلین کرنا چھوڑ دیا۔ میں کوئی ریزن نہیں دیتی، نہ کوئی میں صفائیاں دیتی ہوں کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ میں بس اتنا کہہ دیتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی۔ اور یقین کریں، جس دن میں نے ایکسپلین کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے سوال کرنا کم کر دیا۔ پہلے اگر کوئی بات دل کو چبھتی تھی تو میں ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ اب میں نرم لہجے میں مگر صاف لفظوں میں بات کرتی ہوں، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی شور، ہمیشہ بس سچ بات کہہ دیتی ہوں۔ اور یہ سچ سن کر لوگ چونک بھی جاتے ہیں، حیران بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں عادت نہیں تھی کہ ہم عورتیں خود کے لیے بولیں۔ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے کہ اگر عورت اپنے حق میں کچھ بولتی ہے تو وہ فوراً اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ بدتمیز ہے۔ لیکن جب آپ تمیز کے دائرے میں رہ کر بغیر اونچا بولے، بغیر لڑائی کیے، بغیر شور شرابہ کیے اپنے حق کے لیے اگر کوئی ورڈ بول دیتی ہیں یا کوئی لائن بول دیتی ہیں، تو شروع میں لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے، آپ حیران بھی ہو جائیں گے، آپ کو بدتمیز بھی کہیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے حق کے لیے مسلسل بار بار اپنی لیمٹس بنائیں گی تو لوگ بھی عادی ہو جائیں گے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ بدتمیزی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، خاموشی سے، ٹھنڈے لہجے میں اور دھیمے لہجے میں تمیز کے ساتھ اپنی بات آگے رکھیں۔ کیونکہ لوگ نہیں بدلتے ہیں، لوگوں کو آپ جتنا اپنے اوپر چڑھائیں گے لوگ چڑھتے جائیں گے، بدلنا آپ کو پڑے گا۔ جب سے میں نے خود کو معمولی سمجھنا چھوڑا، لوگوں نے بھی مجھے معمولی سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب میں نے اپنی لیمٹس بنا لی، حد بنا لی، لوگ خود اس حد میں آ گئے۔ جب میں نے خود کو عزت دی، لوگوں کو بھی مجبوراً عزت کرنی پڑی۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کو سمجھنے چاہیے کہ ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو خاموش رہتی ہے، سب برداشت کر لیتی ہے، اپنی بات دل میں رکھ لیتی ہے، اپنا خیالات کا اظہار نہیں کرتی ہے، بس خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی ہے۔ ہم لوگ یہی سنتے سنتے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں، وہ جو بچپن سے جس بات کو ہم لوگ لے کے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے بڑوں کے بیچ میں نہیں بولنا، آپ ابھی چھوٹے ہو، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا، تو یہ سب چیزیں مل کے عورت کو اپنی لیمٹس بنانے ہی نہیں دیتی ہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ ایسی عورت جو اپنی لیمٹس نہیں بنا پاتی ہے، جو اپنی عزت نہیں کروا پاتی ہے، ان کو لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں، اور آسان لوگوں کی عزت نہیں کی جاتی، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عزت لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہو گئے ہیں، یا آپ نے سخت لہجے میں بات کرنی ہے، یا آپ نے تلخ ہو جانا ہے۔ عزت کا مطلب ہے کہ خود کو نظر انداز آپ نے نہیں کرنا، اپنی حد یا اپنی لیمٹس آپ نے پہچاننی ہے، اور ضرورت پڑنے پر نرمی سے آپ نے نو کہنا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ہم میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اس راستے سے گزرتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کچھ یہ بات سمجھ لیتی ہیں اور کچھ ساری زندگی خود کو ہی قصوروار ٹھہراتی رہتی ہیں، یا لوگ اس کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اپنی بہنوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کے لیے آواز اٹھانا کوئی خود غرضی نہیں ہوتی ہے، اپنی حدود بنانا بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، اور خود کو اہمیت دینا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی عزت کریں گی تو دنیا کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔